بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام حسین علیہ السلام اور کبوتر کا واقعہ سناؤں گا کہ وہ کبوتر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسے پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس جا کر کیا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی واقعے کا ہم ذکر کریں گے۔ پیارے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان پر میدان کربلا میں آنے والی مصیبت کی خبر دی کہ وہ 3 دن پیاسے رہیں گے اور پھر انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا اور لاش میدان کربلا میں بغیر کفن کے پڑی رہے گی، تو جیسے ہی حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی تو وہ شدید روئی اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے بابا جان، میرے حسین پر یہ واقعہ کس وقت اور کب پیش آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا اور تنہا ہوگا، اس وقت نہ تو میں ہوں گا اور نہ ہی تو ہوگی اور نہ ہی علی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ پہلے سے بھی زیادہ شدید رونے لگی اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی، اے بابا جان، جب حسین اتنی زیادہ بے دردی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میری امت کی عورتیں اہل بیت کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ اور فرمایا، اے فاطمہ، قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن مردوں کی شفاعت میں کروں گا اور عورتوں کی شفاعت تو کرے گی، اور جو مصیبت حسین سن کر رویا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن سب کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، لیکن جس کی آنکھیں حسین کی مصیبت اور مشکلات سن کر روئی وہ اس دن خوشحال ہوں گی اور اس دن اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبر دی جائے گی۔ پیارے دوستوں، امام حسین علیہ السلام اور کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک در سے جدا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا، اور ایک کبوتر جس کا رنگ سفید تھا وہ میدان کربلا سے گزر رہا تھا، جب اس سفید کبوتر نے میدان کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تنہا دیکھا، وہ کبوتر دوسرے کبوتروں سے کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان میدان کربلا میں بکھرا پڑا ہے۔ وہ میدان کربلا میں آ کے پھرنے لگے اور حضرت امام حسین کے غم میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے اپنے آپ کو تر کر دیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ وہ کبوتر اڑتا اڑتا مدینہ منورہ پہنچا اور طواف کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد چکر لگانے لگا۔ وہ کبوتر خون سے تر تھا اور اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب مدینے کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ بعد میں جب لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہوئی کہ وہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے تر روضہ رسول کے پاس کیوں آیا تھا، معلوم ہوا کہ وہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینے آیا تھا۔ پیارے دوستوں، بزرگوں کا قول ہے کہ آج کے سفید رنگ کے کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفاعت اور برکت رکھی ہے کہ تاریخ میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کو اچانک بوہر نام کا ایک مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اس کا جسم کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ نابینا ہو گئی۔ جب آس پاس کے لوگوں کو اس کا یہ مرض پتہ چلا اور باتیں بنانے لگے، کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے اور کہیں ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس یہودی کو لوگوں کے طعنے ملنے لگے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے ایک باغ میں رہائش اپنا لی۔ وہ یہودی دن بھر کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ اسی طرح وہ دن کو کام کرتا اور رات کو گھر اپنی بیٹی کے پاس رہتا۔ ایک دن وہ یہودی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رات کو واپس نہ آ سکا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکل گئی اور چلتے چلتے ایک درخت کے پاس آ گئی۔ اس نے ایک پرندے کی آواز محسوس کی
وہ پرندہ درخت کے اوپر چہچہا رہا تھا۔ اس پرندے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ اس کی آواز سن کر گھسیٹتے گھسیٹتے درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ لڑکی بظاہر تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے درخت کے اوپر پرندے کی آواز سن کر دیکھا اور محسوس کیا کہ وہاں کوئی کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کبوتر کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا خون مبارک لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اوپر دیکھ رہی تھی، کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر گرا اور وہ یہودی کی بیٹی اس آنکھ سے دیکھنے لگی اور ساتھ ہی ایک اور قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گر گیا۔ خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اب وہ دیکھ سکتی تھی۔ حیرانگی کے عالم میں وہ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا کبوتر درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سفید کبوتر خون سے بھرا ہوا تھا۔ خون کے چند قطرے اس لڑکی کے جسم پر بھی گرے۔ اس لڑکی نے ان قطروں کو اپنے جسم پر ملا اور اس کی بیماری کا مکمل علاج ہو گیا۔ اب وہ مرض اس کے جسم سے ختم ہو گیا۔ اس خون کی برکت سے وہ شفا یاب ہو گئی۔ وہ لڑکی خوشی سے وہاں سے گئی اور اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی اسے اپنا باپ ملا، اس کا باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنا دی تو باپ نے پتہ لگایا کہ اس کبوتر پر کس کا خون لگا ہوا ہے، جس کی بدولت میری بیٹی کی تمام بیماری ختم ہو گئی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اس کبوتر کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، کہ جب وہ شہید ہوئے تو وہ کبوتر ان کا خون لگا کر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہودی کو معلوم ہوا کہ یہ خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، یہ تھا کبوتر اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید ہونے دیا۔ اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں جن کو دین بغیر کسی قربانی اور مشکلات کے مل گیا، اور آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔